ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المعبود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر نمازی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ نماز کے فرائض اور واجبات سے واقف رہیں، تاکہ نماز بحسن و خوبی اور اچھی طریقے پر ادا کی جا سکے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ نماز کے ضروری چیزوں سے تک ناواقف رہتے ہیں۔ نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات یہ تو از حد ضروری ہیں، جن کا یاد رکھنا، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اگر ہو بھی جائیں تو نقص ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے کسی واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ نماز کے مسائل سے ناواقف رہنے کی بنیاد پر اگر ان کی نماز کا جائزہ لیا جائے تو نماز کبھی کبھی فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یا نماز فاسد تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے غلطی اور نقص کی وجہ سے نماز میں کمی آ جاتی ہے، نقص پیدا ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہر نمازی کے لیے لازم و ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، وہ نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات سے واقف رہیں تاکہ نماز اچھی طریقے سے ادا کی جا سکے، اور پھر ضروری ان مسائل کو بھی جانیں جس سے نماز کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے اور واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، وہ اچھی طریقے سے جانیں تاکہ نماز بحسن و خوبی ادا کی جا سکے۔ لیکن لوگ اس سلسلے میں توجہ نہیں دیتے ہیں کہ آیا سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے گزشتہ 6 پروگراموں میں آپ کی خدمت میں سجدہ سہو سے متعلق تفصیلات اور مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ یہ آخری پروگرام ہے جس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں تفصیل سے مسائل ذکر کیے ہیں، اور ہر پروگرام میں سرسری طور پر کچھ اصولی باتیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آئیے ہم اصولی باتیں وہ کیا ہیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ آخری پروگرام ہے سجدہ سہو سے کرنے کی
واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا اصول ہے کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کرنا، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور پانچواں اصول ہے کسی واجب کو بدل دینا، متغیر کر دینا، یعنی جہر والی نماز کو جہرن نہیں بلکہ سرن پڑھنا، اور سرن والی نماز کو جہرن، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ چھٹا اصول ہے کسی فرض کو اس کے محل سے مؤخر کر دینا، پیچھے کر دینا، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور ساتواں اصول ہے کسی فرض کو اس کے محل سے مقدم کر دینا، یعنی پہلے ادا کرنا، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور آٹھواں اصول ہے کسی فرض کو 2 مرتبہ ادا کرنا، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ 8 اصول ہے جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں انہی 8 اصول کے ضمن میں کچھ جزیات ذکر کیے تھے۔ محترم ناظرین، 8 اصول کو جب کوئی نمازی ذہن میں رکھے گا تو اس کے لیے بہتری ہوگی اور اس کے لیے اچھائی ہوگی، اور اسے سمجھ میں آئے گا کہ کس وجہ سے میرے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ سجدہ سہو کو شریعت نے واجب قرار دیا تاکہ نماز میں جو زیادتی ہوئی ہے یا جو نقص ہوا ہے سجدہ سہو کی وجہ سے اس کی تلافی ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے شریعت محمدیہ میں اس کی سہولت فرمائی ہے کہ سجدہ سہو کی وجہ سے اس کے اوپر جو نقص ہوا ہے نماز میں اور اس کے اندر جو زیادتی ہوئی ہے، نقص یا زیادتی، یہ سجدہ سہو کی وجہ سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آئیے ہم انہی 8 اصول کی بنیاد پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ جزیات کیا ہیں، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا ہے، لہذا خواہ سجدہ سہو کرنے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں جو آخری نشست ہے سجدہ سہو سے متعلق کچھ مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور کچھ ایسے مسائل بھی ذکر کریں گے جس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، وتر کی نماز اگر کوئی نمازی ادا کر رہا ہے اور تیسری رکعت میں بھول کر رکوع میں چلا گیا، دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے تیسری رکعت میں رکوع میں چلا گیا، دعائے قنوت نہیں پڑھا، دعائے قنوت پڑھنا واجب تھا لیکن دعائے قنوت نہیں پڑھا، رکوع میں چلا گیا، تو رکوع سے واپس آنے کے بعد اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دعائے قنوت نہ پڑھے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، کافی ہو جائے گا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد رکوع میں یاد آ گیا کہ دعائے قنوت مجھ سے تو رہ گئی ہے، تو اب اسے نہیں لوٹنا چاہیے بلکہ رکوع کو مکمل کر کے کھڑا ہو اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص رکوع سے لوٹ آیا اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھا تو حکم یہ ہے بعد میں دوبارہ رکوع نہ کریں، البتہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، عام طور پہ بھول ہو جاتی ہے، دعائے قنوت کو نہیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا اور رکوع سے واپس نہیں آیا بلکہ رکوع کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو دعائے قنوت کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا، سجدہ سہو کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی نمازی دعائے قنوت کے چھوٹنے کی وجہ سے رکوع سے لوٹ آیا پھر دعائے قنوت پڑھا تو اب حکم یہ ہے کہ پھر دوبارہ رکوع نہ کریں، اس لیے کہ ایک مرتبہ رکوع کر لیا ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ بھئی دعائے قنوت کے بعد رکوع ہے نا، لہذا پھر دوبارہ رکوع کرنے کے لیے رکوع کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، لہذا دوبارہ رکوع نہ کریں بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عیدین کی تکبیریں ہیں، اور عیدین کی جو زائد تکبیریں ہیں وہ تو واجب ہیں۔
اگر ان میں سے کوئی ایک تکبیر بھی چھوٹ گئی تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. لیکن ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہ بات بتائی تھی کہ عید کی نماز میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا سجدہ سہو تو اس کے اوپر واجب ہے، لیکن وہ سجدہ سہو نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے لوگوں میں انتشار ہو جائے گا، اختلاف ہوگا، فتنہ برپا ہوگا. لہٰذا فتویٰ یہ ہے، مفتابی قول یہ ہے کہ عید کی نماز میں سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود بھی سجدہ سہو نہ کریں. در مختار صفحہ نمبر 95 میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ تو عید کی نماز میں تکبیر چھوڑ دی ہے بھولے سے، لیکن اگر کوئی بندہ، کوئی نمازی عیدین میں زائد تکبیریں کہہ دیا ہے، یعنی 3 تکبیروں کے بجائے 4 یا 5 تکبیریں زائد کہہ دیا ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہے. شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 787 میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. 1 یا 2 زائد تکبیریں کہہ لیا ہے، یعنی عیدین میں جو زائد تکبیریں تھی اس کے اوپر اضافہ کر لیا ہے، یعنی 1-2 تکبیریں بھول کر زائد کہہ لیا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے نماز میں جو غلطی ہو جاتی ہے ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے، بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے نماز میں. کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے نماز جب شروع کرتے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یعنی با اور را کے درمیان میں الف بڑھا دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب نماز کے اندر تکبیریں کہی جاتی اللہ اکبر میں اللہ اکبر، یعنی اس میں مد کا اضافہ کر دیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ دونوں طریقے بالکل غلط ہیں. ان دونوں صورتوں میں اللہ اکبر کہنے سے اور اللہ اکبر کہنے سے، دونوں صورتوں میں فقہاء کرام نے فرمایا نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہا یا اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے غلط لفظ سے نماز شروع کیا ہے، جو غلط لفظ تھا، غلط جملہ تھا، لہٰذا نماز ہی شروع نہیں ہوگی، نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. لہٰذا اس میں احتیاط سے کام لے ہوئے اللہ اکبر بھی نہ کہیں اور اللہ اکبر بھی نہ کہیں، احتیاط سے کام لے تکبیرات کے کہنے میں. اسی طریقے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ امام تکبیر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے. بعض دفعہ مقتدی ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہ امام کے اللہ کے ختم ہونے سے پہلے یہ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، تو گویا کہ امام سے آگے بڑھ گئے ہیں تکبیر تحریمہ میں، تو مقتدی کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی. بلکہ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ امام کے تکبیر تحریمہ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہیں. نماز کے تکبیر تحریمہ میں امام سے لفظ اللہ میں آگے بڑھ جائے تو مقتدی کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، یعنی شروع ہی نہیں ہوگی. جب شروع ہی نہیں ہوگی تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ لہذا مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ میں یا پھر امام کے پورے تکبیر تحریمہ کے ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہیں. یہ احتیاط سے کام لے ہوئے. اسی طریقے سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بہت سی مرتبہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا، مقتدی دوڑے دوڑے، مسبوقین دوڑے دوڑے آتے ہیں پیچھے پڑھنے والے نماز کے، بھئی رکوع میں شامل ہو جائے تاکہ رکعت مل جائے. اس سلسلے میں بڑی بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں تکبیر تحریمہ کو ختم کرتے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ مکمل کھڑے ہو کر کہنا ہے، لیکن رکوع میں تکبیر تحریمہ کو ختم کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. اس سے نماز میں شریک ہونا ہی درست نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. جو لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ رکوع میں جا کر ختم کرتے ہیں ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ادا کرے. تکبیر تحریمہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر رکوع میں جائیں.
اس لیے کہ تکبیر تحریمہ سے فارغ ہونے تک کھڑا رہنا یہ فرض ہے، یعنی سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی آواز ختم ہو جائے اس کے بعد رکوع کے لیے جھکنا چاہیے، نہ کہ اس سے پہلے۔ اسی طریقے سے ایک مریض ہے جو پوری نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا لیکن تکبیر تحریمہ کے وقت کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی فقہائے کرام نے فرمایا ضروری ہے کہ جو تھوڑی دیر تک کچھ وقت تک کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ادا کرے، پھر بیٹھ کر اپنی نماز مکمل کر لے، بغیر ناقابل مشقت یعنی ناقابل برداشت مشقت کے قیام ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ خواہ تھوڑی مصیبت کی وجہ سے یہ تھوڑی تکلیف پر قیام کو ترک کر دیتے ہیں، نہیں، حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ وقت میں کھڑے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، کچھ مسائل جیسا کہ ہم نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، حالانکہ اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ہم کچھ مسائل ایسے بھی جانتے ہیں جن سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی تعوذ چھوڑ دے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تسمیہ چھوڑ دیتا ہے یا ثنا پڑھنا چھوڑ دیا بھولے سے، تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، یعنی بھول کر کسی بندے نے، یہ تو سنت ہے واجب نہیں ہے لہذا سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح میں قیام کی تسبیح رکوع میں پوری کر رہا ہے، مثال کے طور پہ قیام میں جو تسبیح پڑھنی تھی صلاۃ التسبیح کی وہ قیام میں نہیں پڑھا بلکہ رکوع میں چلا گیا اور قیام کی تسبیح رکوع میں پورا کر رہا ہے، یعنی جو باقی ماندہ قیام کی تھی وہ تسبیح رکوع میں پڑھ رہا ہے، قیام کی جو چھوٹی ہوئی تسبیح تھی وہ رکوع میں مکمل کر رہا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یہ بڑی بے احتیاطی کی بات ہے۔ نماز میں واجب چیزوں کے یا اسی طریقے سے جو ہم 8 اصول ذکر کیے ہیں انہی اصول کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نمازی رکوع میں یا سجدے میں بسم اللہ بھول کر پڑھ لیا، تسبیح پڑھنے کے بجائے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بجائے یا سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بجائے کوئی نمازی بسم اللہ الرحمن الرحیم رکوع میں سجدے میں پڑھ رہا ہے تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی نماز میں اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے یا الا اللہ کہہ رہا ہے، کسی عارض کی وجہ سے اللہ کا لفظ زبان سے نکلتا ہے یا الا اللہ کی ضرب لگا دی، تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ صحیح قول کے مطابق اس کی نماز درست ہے اور اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، صحیح قول کے مطابق۔ یہ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 سے یہ مسئلہ ماخوذ ہے، مستفاد ہے۔ علماء کرام نے عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 سے یہ مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ یا بسم اللہ یا آمین فقہ حنفی کے مطابق آہستہ کہنا تھا لیکن بلند آواز سے کہہ دی تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، یعنی تعوذ زور سے پڑھ دیا ہے یا بسم اللہ زور سے کہہ دیا ہے یا آمین زور سے کہہ دیا تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے آمین کے کہنے میں، یعنی آمین کی جگہ کوئی شخص امن کا لفظ استعمال کر دیا یا امین کہہ رہا ہے، آمین نہیں کہہ رہا ہے، یا پھر کوئی شخص آمن کا لفظ استعمال کر دیا تو فقہائے کرام نے فرمایا، شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لہٰذا بہت سارے لوگ آمین کہنے میں غلطی کرتے ہیں، لہٰذا جو تلفظ ہے آمین کہنے کا اسی انداز سے ادا کرنا چاہیے ورنہ تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، نمازی نے کسی دوسرا آدمی جو ولضالین کہہ رہا ہے، نماز یہ خود پڑھا لیکن دوسرا کوئی نمازی ولضالین کہہ رہا ہے یا کوئی خارج میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ ولضالین کہہ رہا ہے تو یہ نمازی آمین کہہ دیا اس کے ولضالین پر،
تو علماء متاخرین کے نزدیک اس شخص کے آمین کہنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نمازی نے کسی باہر کی شخص پر یا کسی کی دعا پر آمین کہہ دی تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، کئی مسائل ہیں جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا یہ پروگرام سجدہ سہو سے متعلق تھا، لہٰذا ہم نے سجدہ سہو سے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی بھی پیش کی ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لہٰذا ان باتوں کو بھی آپ نے نوٹ کیا ہے جن سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ تکبیرات انتقالیہ نہیں کہنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، بھول کر رہنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں تکبیرات انتقالیہ نہیں کہنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، لیکن سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے تکبیرات انتقالیہ کے چھوٹنے کی وجہ سے۔ محترم ناظرین، چلتے چلتے ہم ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں ضرور ذکر کرتے، وہ یہ ہے کہ تکبیرات انتقالیہ کی بات آ گئی تو وہ یہ ہے کہ تکبیرات انتقالیہ انتقال کے وقت میں کہنا چاہیے، یعنی انتقال کا مطلب یہ ہے کہ قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں تو شروع سے لے کے آخر تک تکبیرات انتقالیہ کہنا چاہیے۔ بہت سارے امام غلطی کرتے ہیں تکبیرات انتقالیہ کہنے میں، جس سے مقتدیوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ بہت سارے امام تو یہ غلطی کرتے ہیں تکبیرات انتقالیہ کہنے میں کہ اللہ اکبر اتنا مختصر کہتے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہی ان کا اللہ اکبر ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے امام رکوع میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ سنت طریقہ تکبیرات انتقالیہ کا یہ ہے کہ از اول، یعنی انتقال کا جب شروع وقت ہو رہا ہے، یعنی منتقل ہونے کا جب شروع وقت ہو رہا ہے، اس کے آخر تک تکبیر کہتے رہیں، یعنی اتنی لمبی رہے کہ شروع سے آخر تک اس کو گھیرے ہوئے رہیں۔ بہت سارے امام غلطی کرتے ہیں، یا تو انتقال کرنے سے پہلے یعنی منتقل ہونے سے پہلے ہی مکمل تکبیر ختم کر دیتے ہیں، یا پھر مکمل منتقل ہونے کے بعد پھر تکبیر کہتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھا یہ گیا کہ کئی امام سمع اللہ لمن حمیدہ مکمل کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، بلکہ جس وقت میں کھڑے ہونا شروع کرے سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مکمل کھڑے ہونے کے بعد ان کا حمیدہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہی، لیکن ان کی بے احتیاطی کی وجہ سے کئی لوگوں کی نمازیں یعنی گویا کہ مسبوقین کا رکوع چھوٹ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے، وہ امام کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ رکوع میں ملتے ہیں، حالانکہ امام تو رکوع سے اٹھ چکا ہے اور اٹھنے کے بعد کہہ رہا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تو محترم ناظرین، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تکبیرات انتقالیہ مکمل انتقال کو گھیرے ہوئے یعنی منتقل ہونے کی کیفیت کو گھیرے ہوئے ہونا چاہیے، از اول تا آخر تکبیرات انتقالیہ شامل ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، سجدہ سہو سے متعلق مسائل تھے جو تفصیلاً ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، گویا کہ مکمل 7 پروگراموں میں ہم نے آپ کی خدمت میں سجدہ سہو سے متعلق مسائل پیش کیے ہیں۔ محترم ناظرین، اگلے پروگرام میں آپ شامل رہیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی فقہی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا کرے اللہ جل شانہ جو مسائل بتائے گئے ہیں ان مسائل کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی خلقت پہ کر غور انسان ذرا، اس حقیقت سے کیا تو نہیں آشنا؟ ننھے ننھے سے تھے تب تیرے دستے تو پا، ماں کے سینے سے لگ کے تھا سویا ہوا، کتنی کمزور لاغر سی جاں تھی تیری، کام کرتی تھی تیرے جو ماں تھی تیری، دودھ 2 سال اس نے پلایا تجھے، سردی گرمی سے اس نے بچایا تجھے، دودھ دینا تجھے بھولتی وہ اگر، رو کے تو ماں کو
دیتا تھا اس کی خبر، تو جو رویا تو ماں ساتھ روئی، تیرے پیار کے جو نشے میں تھی کھوئی، تیرے اپنا سکھ چین تجھ پر لوٹاتی رہی، جاگ کر خود تجھے وہ سلاتی رہی، تیری جانب رہے تاکہ اس کی نظر ایک ہی کروٹ پہ وہ لیٹتی رات بھر، اللہ اللہ کی لوری وہ گاتی ہوئی، ہولے ہولے کمر تھپے تھپاتی ہوئی، ہاتھ تیری کمر پر دھرے سو گئی، تجھ سے پہلے ہی بیدار پھر ہو گئی، تو نے ہلکی سی آہ کی تھی ابھی، چپ کرانے وہ تجھ کو تڑپ کر اٹھی، گر نہ جائے تو کروٹ بدلتے ہوئے، تکیے رکھتی تھی دو دائیں بائیں تیرے، تو جو سردی میں بستر بھگوتا کبھی، ہو کے بے چین ٹھنڈک سے روتا کبھی، گود میں لے کے پھر وہ سلاتی تجھے، گھر میں بستر پہ اپنے لٹاتی تجھے، تجھ کو بیماری بچپن میں جب بھی لگی تو وہ تجھ کو نہیں تھی اسے تھی لگی، ماں سے سیکھا تھا جو بولنے لگے گیا، پھر تو چلنے لگا دوڑنے لگے گیا، جب تک اسکول سے گھر تو آتا نہ تھا، ماں کا بے چین دل چین پاتا نہ تھا، کھیل کر شام کو جب تو آتا نہ گھر، گھر کے در پر ہی رہتی تھی اس کی نظر، باپ نے اپنا خون جگر بیچ کر خرچ تجھ پر کیا، اپنا گھر بیچ کر رات دن کر کے محنت پڑھایا تجھے، کاٹ کر پیٹ اپنا کھلایا تجھے، ساتھ ماں کی دعا تھی تیرے دم بدم، پھر جوانی کے زینے پہ رکھا قدم، تان کر سینہ چلتا تھا تو اسی طرح، پھاڑ ڈالے گا تو یہ زمین جسے طرح، اپنی قوت پہ تجھ کو بڑا ناز تھا، جیسے چڑیا کی سب اور تو شہباز تھا، ماں نے اپنی جوانی پہ کرنے لگا ایک پری شکل لڑکی پہ مرنے لگا، گوری رنگت تھی زلفیں تھی کالی گھنی، وہ پری شکل پھر